قابل سب احترام حضرات سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا اسد رضا صاحب قبلہ، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی معارج الحق والہدى وخلفائے ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج امت ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدى وامام اہل سنتہ مجدد الاعظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی الاعظم مصطفی رضا وابنہ سیدی وسندی وذخری الشیخ المفتی اختر رضا وجميع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ یہاں کی صابری مسجد میں مدرسے صدیق اکبر کی اساتذہ اور اراکین اور سب کی جانب سے باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، نور مجسم، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم کل قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور آپ کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب۔ وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب۔ مجھے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے، انہی سے سب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کی زمین نہیں کے زمان ہے، تو انہی سے سب حضور سے بنے ہیں، سب حضور کے نور سے بنے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میں تفسیر میں جو ہے حدیث نور بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کروں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ، میں نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ فرمایا ہوا نور نبی کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا جابر خلقہ اللہ ثم خلق فيه كل خير وخلقه بعد كل شيء۔ فرمایا اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد ہی اس میں ساری خیر پیدا فرمائی اور اس کے بعد ہی ساری چیزیں پیدا فرمائی۔ حین خلقہ قدامہ اقامہ من مقام القرب 12,000 سنة،
جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو 12,000 سال تک اپنے سامنے اسے مقام قرب میں رکھا. ثم جعلہ 4 اقسام. 12,000 کون سے 12,000 سال تک کون سے قرب پہ رکھا؟ مقام قرب، اپنے سامنے مقام قرب میں رکھا. ثم جعلہ 4 اقسام. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے فرمائے. فخلق العرش والکرسی من قسمه وحملۃ العرش من قسمه وخزنۃ الکرسی من قسمه. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے عرش اور کرسی کو ایک حصے سے پیدا فرمایا. ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا. رب فرماتا وَيَحْمِلُونَ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. وہ تیرے رب نے جو ہے عرش اٹھانے والے فرشتے جو پیدا فرمائے وہ کتنے تھے؟ 8. تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں؟ یہ قرآن میں ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصے سے کرسی کے جو خازن ہیں، کرسی کے جو سنبھالنے والے ہیں، اس فرشتوں کو پیدا فرمایا. ثم اقام القسم الرابع فی مقام الحب 12,000 سنۃ. پھر اس حصے کو نور کے چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے مقام محبت میں 12,000 سال تک رکھا. کتنے ہزار سال تک رکھا؟ ثم جعلہ 4 اقسام. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 4 حصے فرمائے. فخلق القلم من قسمه واللوح من قسمه والجنة من قسمه. پھر اللہ تعالیٰ نے نور کے ایک حصے سے قلم کو پیدا فرمایا. نون والقلم وما يسطرون. ایک حصے سے لوح کو پیدا فرمایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ساری چیزیں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک ہر تر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لوح محفوظ میں نہ ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لوح محفوظ میں نہ ہو، اور لوح محفوظ ایسا نہیں جو مصطفیٰ کے سامنے نہ ہو. جب لوح محفوظ اولیاء کے سامنے ہے، ذرا زور سے کہہ دو، مولانا رحمت فرماتے ہیں لوح محفوظ از پیش اولیاء آج محفوظ از محفوظ خطا. فرمایا لوح محفوظ یہ اولیاء کرام کے سامنے ہے، اور جو کچھ اس میں محفوظ ہے وہ خطا سے محفوظ ہے. اس لیے ولی جو دیکھ کے بتاتا ہے وہ لوح محفوظ میں دیکھ کے بتاتا ہے. وَخَلَقَ الْجَنَّةَ مِنْ قِسْمِهِ. اور اللہ تعالیٰ نے تیسرے حصے سے جنت اور اس کی نعمتوں کا پیدا فرمایا. ثم اقام القسم الرابع فی مقام الخوف 12,000 سنۃ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس ایک حصے کو جو تیسرا چوتھا حصہ بچا تھا مقام خوف میں 12,000 سال تک اسے رکھا. کون سے مقام میں رکھا؟ مقام خوف میں. یہ مقام خوف، یہ خوف بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جس کے دل میں خوف ہے تو آدھا ایمان ہے، اور جس کے دل میں امید ہے اور خوف بھی ہے تو مکمل ایمان ہے. خوف بھی ایمان کا حصہ ہے اور امید بھی ایمان کا حصہ ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک مومن کے سینے کے اندر امید بھی رہے اور خوف بھی رہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امید خوف کو پہچانے. فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن اعلان ہو کہ سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں ایک جنت میں جائے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں اللہ سے امید کروں گا کہ وہ بھی میں ہوں. اور فرمایا اگر کہیں ایسا اعلان ہو کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں اور ایک ہی جہنم میں جائے گا، تو حضرت عمر فرماتے میں خوف کروں گا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی میں ہوں. توجہ ہے نا؟ ہم صرف امید میں پڑے ہیں. ہم کس میں پڑے ہیں؟ امید میں. اور جنت تو ابا کا باغیچہ تھا، اس طریقے سے ہم نے کر لیا ہے. مائک پکڑ لیتے ہیں جنت جنت تو بھی سن لے، جنت تو بھی سن لیتے ہیں. تیرے باپ کا باغیچہ ہے کہ تو بھی سن لے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تو حضور سے ہر وقت جنت کے حوالے سے پوچھا ہے.
حضرت معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنا الجنۃ ویباعدنی عن النار، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ وہ عمل کرتے تھے اور ڈرتے تھے، ہم کرتے نہیں ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھو، اعلیٰ حضرت پوری زندگی اس طرح عمل کرتے رہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مفتی ایسا ہو، پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں، میں مفتی گجرات نہیں، ایک ناقل آدمی نہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ معافی چاہیے، میں معافی چاہتا ہوں، میں مفتی گجرات وغیرہ نہیں، بہت ایک سے ایک جو ہے الحمدللہ گجرات میں بھی شخصیتیں موجود ہیں۔ تو اگر کوئی مفتی ایسا ہے کہ اس کے پاس اتنے مسائل آ رہے ہیں، اتنے مسائل آ رہے ہیں کہ رات میں دن اسے فرصت نہیں ہے تو صرف فرض اور وتر پڑھے، تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ سنت بھی نہ پڑھے، موقعہ بھی نہ پڑھے، تو بھی شریعت اسے اجازت دیتی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کی بارگاہ میں پوری دنیا سے مسائل آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کے باوجود کبھی بھی میری سنتیں غیر موقعہ بھی نہیں چھوٹی ہیں۔ عمل کا عالم یہ ہے، اور پھر اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں خوف کا عالم یہ ہے، اور حضور کی بارگاہ میں لگاؤ اور شفاعت کی امید کا عالم یہ ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے۔ اور ایک شعر میں فرماتے ہیں رضا منزل تو جیسی ہے میں ایک کیا سبھی کو ہے، رضا منزل تو جیسی ہے، آخرت کی منزل سبھی کو پیشانی ہے نا، رضا منزل تو جیسی ہے میں ایک کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یہ ہاتھ ہی خالی ہے۔ جن کی سنت غیر موقعہ نہ چھوٹے، جو مجدد اعظم ہو، جنہوں نے پورے دنیا میں مسلمانوں کے اندر عشق رسول و محبت رسول کا جام ایسا انڈیلا ہو کہ وہ سراپا عشق و محبت ہو جائے۔ زور سے کہہ دو اعلیٰ حضرت کو عاشق کے رسول کہتے ہیں، آپ عاشق کہتے ہیں یا عشق و محبت کہتے ہیں؟ عشق و محبت کا کیا مطلب ہے؟ عاشق ہیں یا عشق و محبت ہیں؟ تو جنہوں نے درس نظامیہ پڑھی ہوں وہ جانتے ہوں گے کہ کتاب میں کبھی کبھی مثال دی جاتی ہے زید عدل، کیا ہے زید عدل؟ تو اس وقت سوچتے تھے یہ زید عدل کیا ہے؟ زید عادل ہونا چاہیے، انصاف کرنے والا زید، انصاف زید کیا ہے؟ تو استاد سمجھاتے تھے کہ جب کوئی انصاف کرتے کرتے ایسا انصاف کا عادی ہو جائے کہ مصدر ہی اس کے نام کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ یہ انصاف کرنے والا نہیں ہے، یہ سراپا انصاف ہے، ایسے ہی اعلیٰ حضرت رسول اللہ سے عشق و محبت کرتے کرتے وہ عشق و محبت کا جام پلاتے پلاتے ایسے ہو گئے کہ عاشق نہیں سراپا عشق و محبت ہو گئے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت۔ تو بہت مقام خوف میں 12,000 سال تک رکھا، پھر کیا ہوا؟ ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر اللہ تعالیٰ نے اس چوتھے حصے کے 4 حصے فرمائے۔ فخلق الملائکۃ من جزء والشمس من جزء والقمر والکواکب من جزء، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حصے سے فرشتوں کو پیدا فرمایا، عام فرشتوں کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا فرمایا، اور ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا۔ یہ سورج اور چاند اور ستارے جو روشنی دے رہے ہیں، جو نور دے رہے ہیں، یہ بھی ہمارے نبی ہی کا صدقہ ہے، وہ بھی حضور کے نور ہی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو محروم ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیری نام کی ہے استعارہ نور۔ یا رسول اللہ یہ حقیقت میں آپ کے نام کی بھیک ہے،
یہ آپ ہی کے صدقے میں چاند اور سورج کو جو ہے روشنی دی گئی ہے، اور جس دن آقا کریم پیدا ہوئے اس دن فرماتے ہیں اُلبست الشمس یومئذ نورا عظیما، حضور دنیا میں آئے اس کے صدقے میں سورج کی نورانیت کو بھی بڑھا دیا گیا۔ اور جس دن حضور معراج کی رات تشریف لے گئے، تھوڑی نورانیت کی بات کروں، جس دن حضور معراج کی رات تشریف لے گئے تو اس وقت جب آپ دلہا بن کر کے کعبے سے باہر آئے تو 70,000 فرشتے ایک طرف، 70,000 فرشتے ایک طرف، دونوں فرشتوں کے درمیان دونوں لائن جو تھی 70,000 کی، سب کے ہاتھ میں کنڈیلیں تھی، جو جنت سے لائے تھے کنڈیلیں۔ پوری وادی مکہ روشن تھی، مگر حضور جب جیسے ہی تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے حضور کے جو ہے چہرے سے ایک حجاب اٹھایا۔ ابھی آگے کی حدیث سنیں گے آپ کہ 12,000 حجاب اللہ نے پیدا فرمائے، اس نور کو ہر حجاب میں رکھا، اور جو اللہ نے فرمائے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے۔ اس حدیث میں بھی سب سنیں گے آپ کے کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر حجاب میں رکھا۔ تو ایک حجاب اٹھایا تو حضور کی نورانیت سے روشنی سے پوری وادی مکہ ایسی روشن ہو گئی کہ سارے فرشتوں کے ہاتھ میں جو کنڈیلیں تھیں اس کی لائٹ جھگمگانے لگی، ملانے لگی، وہ بھی مان پڑنے لگی۔ تو رب نے فرمایا جبریل ابھی تو ایک پردہ میرے محبوب کے چہرے پر سے اٹھایا ہے، تو حال یہ ہے کہ اتنی کنڈیلیں ہزاروں کی تعداد میں لے گئے ہو، سب کی روشنی مان پڑ رہی ہے، اگر سارے پردے اٹھا لیے جائیں تو پھر روشنی کا عالم کیا ہو، نورانیت کا عالم کیا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیاہیں کچھ عرصہ یہ آئی کہ ساری کنڈیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے ستارے اپنا منہ تکتے تھے۔ اور جب حضور باہر آئے نا، تیار تو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل نے کعبے میں ہی کیا تھا، اور جب باہر آئے تو جس طریقے سے دلہا تیار ہو کے باہر آتا ہے تو دلہے کی بہن اس کے اوپر سے صدقہ اتارتی ہے، کہیں مرغے کا، کہیں پیسے کا، کہیں چاول کا، ساری باتیں جو ضرورت مند ہو لے جائیں۔ حضور جب باہر آئے تو جبریل امین نے حضور کے سر کے اوپر سے نور کا صدقہ اتارا۔ جو اتار رہا ہے وہ بھی نور ہے، جس کے اوپر سے اتارا جا رہا ہے وہ بھی نور ہے، اور جو چیز اتاری جا رہی ہے وہ بھی نور ہے۔ اب جب اتارنے والا بھی نور، جس پر سے اتارا جائے وہ بھی نور، جو چیز اتاری جائے وہ بھی نور، تو یہ صدقہ لے کون گیا؟ یہ نورانیت کا صدقہ لے کون گیا؟ تو اعلیٰ کا فرماتے ہیں ایک وہ لے گیا جو رات میں نور دیتا ہے، اور ایک وہ لے گیا جو دین میں نور دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اتار کر ان کی روح کا صدقہ یہ نور کا پڑ رہا تھا بالا، یہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ وَأَقَامَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الرِّجَالِ 12 کثرتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چوتھے حصے کو مقام امید میں نے کہا خوف بھی ضروری ہے، تو خوف میں اور ادھر مقام رجا مقام امید میں 12,000 سال تک اس چوتھے حصے کو رکھا تھا۔ ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 4 حصے فرمائے۔ فخلق العقل من جزء والعلم والحکمت من جزء والعصمت والتوفیق من جزء۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نور کے ایک حصے سے عقل کو پیدا فرمایا۔ زور سے کہہ دو بہت بڑی نعمت ہے عقل۔ یہی عقل ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ جانوروں کے پاس بھی خواہش ہے، جانوروں کے پاس بھی زبان ہے، سارے اعضاء جو ہمارے پاس ہے وہ جانوروں کے پاس بھی ہے کہ نہیں ہے؟ خواہشات بھی ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کی بھی ساری حاجتیں ہیں، مگر ایک چیز ہے وہ عقل۔ وہ عقل جانوروں کے پاس نہیں ہے۔ یہ عقل ہمیں اور جانور دونوں کے درمیان فرق کرتی، مگر جو انسان اگر حق نہ دیکھے،
حق نہ سنے، حق نہ سمجھے تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی، وہ جانوروں کو بھی آنکھیں دی، مگر فرق یہ ہے کہ انسان کو جو آنکھیں دی ہے اس کا حق تب ادا ہوگا جب انسان حق دیکھے۔ کان دیا ہے اس لیے تاکہ انسان حق سنے، زبان دی ہے اس لیے تاکہ انسان حق بولے، دل دیا ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے اس لیے کہ تاکہ انسان حق سمجھے۔ اب جو انسان حق نہ دیکھے، حق نہ سمجھے، حق نہ سنے، حق نہ بولے، حق نہ سمجھے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ہم نے بہت سارے انسان اور جنات کو جہنم کے لیے تیار کیا ہے، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر حق دیکھتے نہیں، کان ہے مگر حق سنتے نہیں، زبان ہے حق بولتے نہیں، دل ہے حق سمجھتے نہیں۔ یہ جانور ہے یا اس سے بھی بدتر ہے؟ اس لیے کہ جانور تو پہچانتے ہیں کہ یہ نبی ہے، زور سے کہہ دیا، جانور تو پہچانتے ہیں کہ یہ آلے نبی ہے۔ اب جب جو انسان سب کچھ عقل سمجھ رکھنے کے باوجود بھی نبی کو نہ پہچانے، نبی کے احسان کو نہ پہچانے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ اعلیٰ اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ ہم حق دیکھیں، حق سمجھیں، حق سنیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصے سے علم و حکمت کو پیدا فرمایا اور تیسرے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصمت اور توفیق کو پیدا فرمایا۔ ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الحیات 12 سنۃ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام حیا میں رکھا۔ کس میں رکھا؟ حیا کسے کہتے ہیں؟ شرم کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ شرم۔ یہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، نبی نے فرمایا حیا شرم ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا الحیاء والایمان قرانا جمیعا، حیا اور ایمان یہ سب ساتھ ساتھ ہیں، اگر حیا گئی تو ایمان گیا۔ حیا سمجھتے ہو؟ شرم سمجھتے ہو؟ کسے کہتے ہیں؟ کسی کے سامنے کوئی ایسا کام کرنا کہ جب ہم اس کی نظر سے گر جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شرم۔ بندہ اگر جو ہے کچھ ادب والا ہے تو باپ کو دیکھتے ہوئے بیڑی نہیں پیتا، اٹھ کے نہیں کھاتا، ادب کرتا ہے، سگریٹ نہیں پیتا، صحیح ہے؟ ابا دیکھ رہے ہیں، چچا دیکھ رہے ہیں، کسی کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا کام چھوڑ دینا جو سماج میں برا سمجھا جاتا ہو وہ شرم ہے۔ اب اتنا سمجھ میں آ گیا تو سمجھو شرم کی 3 قسمیں ہیں: حیاء نفسانی، حیاء شیطانی اور حیاء ایمانی۔ ہمارے اندر کون سی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ حیاء نفسانی، حیاء شیطانی اور حیاء ایمانی۔ اگر جیسے میں نے بتایا کہ بھئی نفس کو یہ ہو کہ اگر ایسا کروں گا تو پھر میری عزت چلی جائے گی، کسی کے سامنے یہ کروں گا تو میری عزت کا کیا ہوگا، یہ حیاء نفسانی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اگر کہا جائے کہ بھئی تم کچھ نعت شریف پڑھو یا کچھ نیک کام کرو، نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو بولے نہیں میرے کو شرم آتی ہے، یہ حیاء شیطانی ہے۔ نیک کام سے جو روکے، داڑھی رکھو تو بولے نہیں مجھے تو شرم آتی ہے، تو یہ حیاء شیطانی ہے۔ جو کسی نیک کام سے کوئی چیز روکتی ہے کہ بھئی میں یہ کروں، یا ایسے ہی سمجھو کہ کوئی ایسی چیز جو شریعت میں حرام ہے اور پھر بھی وہ کرنے کو ابھارے کہ اگر میں ایسا نہ کروں، شادی میں ڈی جے نہ لاؤں، ڈی جے باجے نہ لاؤں تو پھر مجھے لوگوں کے سامنے آنے میں شرم آتی ہے، لوگ کہیں گے اتنا روپیہ ہے پھر بھی جو ہے اس میں ڈی جے باجے سب نہیں بجائے، یہ شرم بھی حیاء شیطانی ہے۔ اور حیاء ایمانی کیا ہے؟ میں کمرے میں تنہا ہوں، ہاتھ میں موبائل ہے،
اور جیسے یوٹیوب کھولا اب اس میں جو ہے ایڈ آئی یا اس میں کوئی بی بی فلم آئی یا بی بی کلپس آئی اور کوئی نہیں ہے اور میں دیکھوں کہ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ حیا ایمانی ہے۔ اب شرم آ جائے مجھے کہ میں اللہ کو کیا جو ہے جواب دوں گا، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ جیسے ایک نوجوان اگر جوب پہ ہے، جوب پہ اور 3-4 دن لگاتار لیٹ جاتا ہے تو اسے سیٹ کے سامنے شرم آتی ہے کہ 3-4 دن سے لیٹ جاتا ہوں، بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ 3-4 دن لیٹ جاتا ہوں جوب پہ، نوکری پہ، تو بوس کیا کہے گا، سیٹ کیا کہے گا، منہ دکھانے سے شرم آتی ہے۔ ایسے ہی فجر میں ہم سوئے رہیں، فجر میں سوئے رہیں اور دل میں خیال آئے کہ روزانہ فجر کی نماز چھوٹتی ہے، اللہ کو کیا کو دکھاؤں گا، یہ شرم سونے نہ دے تو سمجھو حیا ایمانی ہے۔ حیا تو حضور کی صفت ہے، مصطفیٰ چلتے تھے تو نظر نیچے رہتی تھی، زور سے نظر نیچے رہتی تھی، دیکھتے آسمانوں میں تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے مقام حیا میں 12 سال تک اس نور کو رکھا، ثم نظر اللہ عز وجل الیہ فترشح النور علقا فقدر منه 120,020 وأربعة من قطرة من نور۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کی طرف نظر فرمائی، اسے دیکھا تو اس نور سے 1,24,000 کم و بیش قطرے پسینے کے گرے، اس نور میں پسینہ ہوا، اس پسینے سے جو قطرے گرے یاد رکھیں وہ نور کا پسینہ ہے، وہ نور کا پسینہ ہے، ہمارا پسینہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پسینے میں بدبو ہے، مصطفیٰ کے پسینے میں خوشبو ہے۔ اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ بھی چاہے دلہن پھول۔ ہمارے پسینے میں بدبو ہے، مصطفیٰ کے پسینے میں زور سے بولو۔ تو وہ جو قطرے ہیں وہ نور کے پسینے کے قطرے، اللہ نے نظر فرمائی۔ بلا تمثیل بات کرتا ہوں، فٹ مت کرنا، بلا تمثیل بات کرتا ہوں کہ جب ایسے کسی بڑے پر نظر پڑے یا بڑے کی ہمارے اوپر نظر پڑے تو کبھی کبھی نہیں پسینہ چھوٹتا ہے، بلا تمثیل بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کے چھوٹے حصے پر نظر فرمائی تو اس میں سے پسینہ نکلا، اور پسینے کے کتنے قطرے ہوئے؟ 1,24,000۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قطرے سے انبیاء اور رسولان اعظام کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ ثم تنفست ارواح الانبیاء والرسول فخلق الله من انفاسهم الاولیاء والشہداء والسعداء والمرجعون الى یوم القیامہ۔ پھر ان انبیاء کرام کی روحوں نے سانس لی، ان سانسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء، شہداء، صالحین اور قیامت تک متقی اور پرہیزگار کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فالعرش والکرسی من نوری، آپ کو ایک ایک جملے پر کہنا ہے، فالعرش والکرسی من نوری والقربیون والروحانیون والملائکۃ من نوری والجنۃ وما فیہا من النعیم من نوری والملائکۃ السماوات السبع من نوری والشمس والقمر والکواکب من نوری والعلم والعقل والتوفیق من نوری الانبیاء والرسول من نوری الاولیاء والشہداء والصالحین من نتائج نوری۔ فرمایا عرش کرسی میرے نور سے بنے ہیں، زور سے کہہ دو۔ قربیون اور روحانی فرشتے، مقرب فرشتے میرے نور سے بنے ہیں، جنت اور اس کی ساری نعمتیں میرے نور سے بنی ہیں، سورج چاند ستارے میرے نور سے بنے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتے میرے نور سے بنے ہیں، علم، عقل، توفیق یہ سب جو ہے میرے نور سے بنے ہیں۔
اور انبیاء اور اولیاء، انبیاء اور رسولان نظام کی وہ ہے بھی میرے نور سے، اور اولیاء شہداء صالحین کی جو ہے وہ ہے میرے نوری بچوں سے۔ من نتائج نوری درجوں سے کہہ دو۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں تمہیں خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں سب تارے، انبیاء اور ہیں سب مہتارے، تمہیں سے نور لیا کرتے ہیں، تمہیں سے نور لیا کرتے ہیں۔ یہ سارے انبیاء اولیاء یہ سب جو ہے جس کے نور سے، بلند آواز سے، جس کے نور سے، اور سب پر ملکیت کس کی ہے؟ حضور کی۔ حضور پر ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب چند اشعار سنیں، زور سے کہتے ہیں، اگر آپ مجھے یاد دلائیں گے تو میں سناتا رہوں گا۔ ہم بھی اللہ ہی کی ملکیت ہیں، ساری چیزیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں، مگر حضور مل کے خاص ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے مل کے خاص سے کبریا ہو، مالک کی ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، سب تمہاری سب بشارت کی ذات ہے۔ اب جو سب ہے نا، وہ سب سے مراد سارے انبیاء، سارے رسولان نظام، تو فرماتے ہیں سب بشارت کی ذات ہے، تم عذاب کا مدعا ہو، سب تمہاری خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، قبل ذکر اجمال کیا جب رتبہ صادق آبا ہو، سب مقام تم لا مقام میں، ایک لفظ سننا، سب مقام تم لا مقام میں، تن ہے تم جانے صفا ہو، سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہ خدا ہو، سب تمہارے آگے شاخ ہے تم حضور کبریا ہو، سب کی تم تک رسائی ہو، بارگاہ تک تم رسا ہو، اپنے آنکھوں کا درسر تم ہم بدوں کو بھی نگاہ ہو، مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا، محبت عشق محبت مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے کیا ہوا حدیث سنیں، ثم خلق الله 12,000 حجاب فأقام الله نوري وهو الجزء الرابع في كل حجاب 1000 سنة وهي مقامات العبودية والسكينة والصدق والصبر واليقين فغمس الله ذلك النور في كل حجاب 1000 سنة۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 12,000 حجاب پیدا فرمائے، اور آقا فرماتے پھر میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے اس ہر ایک پردے میں 1,000 سال تک رکھا، اور وہ مقامات کون سے تھے؟ فرماتے وہی مقامات العبودیہ، یہ بندگی کا مقام، سکینہ کا مقام، صبر صدق اور یقین کا مقام۔ ذرا سمجھا دوں، آپ کے اوپر سے گیا ہے۔ یہ بندگی کا مقام کیا ہے؟ ہم بھی بندگی کر رہے ہیں، حضور نے بھی بندگی فرمائی ہے۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لامقام میں بھلا کر کے جو اپنا دیدار کرایا ہے، وہ مقام عبودیت بندگی کا انعام ہے، وہ انعام عبودیت ہے، انعام محبوبیت نہیں۔ یہ عبودیت کا جو ہے انعام ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ بحبیبہ نہیں فرمایا، توجہ ہے نا؟ بیٹھ 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 بیٹھ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ مقام عبودیت کا انعام ہے، اور مقام محبوبیت کا انعام تو حشر میں عطا ہوگا۔ سے کہہ دو، وہ مقام محمود، وہ حمد کے جھنڈے، وہ ساری کائنات حضور کے نعت میں مشغول ہوگی، حضور سے لوگ لگائے ہوں گے، اور ہم اگل بگل والوں کو پکڑ کے کہتے ہوں گے، نہیں کہتے کہ ہم کے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگی ان سے، قیامت میں اگر مان گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس وقت ہوگا، وہاں ہر ایک پہچانے گے، ہر ایک پہچانے گے حضور ہمیں کام آ رہے ہیں، حضور ہمیں کام آ رہے ہیں۔
مگر اس وقت اس یہاں نہیں پہچانا ہوگا نا. پھر سے جہاں ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے. پھر سے جہاں کیا ہے مطلب یہ ہے کہ شفاعت کے ذکر کو اپنا تعویذ بنا لیجئے, اپنا تعویذ بنا لیجئے, یہ عقیدہ بنا لیجئے کہ مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. اگر یہ عقیدہ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی کام ہو جائے گا. پھر مقام سکینہ, یہ مقام سکینہ کیا ہے, یہ سکون کیا ہے, یہ اطمینان کیا ہے. قسم خدا کی کبھی جو ہے نا بہت بڑی مصیبتیں آئی ہیں, ہر طرف سے گھر گئے ہیں اور سب سے الگ ہو کر جب اس سر سجدے میں رکھ دینا, پھر دیکھنا جو اطمینان ہو, جو سکون ہو. اس کو دنیا میں مثال سے سمجھاؤں کہ لاکھوں کا ٹینشن ہو, اتنے روپے دینے ہیں اتنے روپے دینے, یہاں یہ کرنا یہاں کرنا ہے, جیب میں 100 روپیہ ہو پھر بھی اللہ پر بھروسہ ہو کہ ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں سکینہ, اس کو کہتے ہیں اطمینان. اب دیکھیں حضور کا سکینہ دیکھیں, توجہ ہے نا. مکہ شریف میں 23 سال کی زندگی حضور کی, 23 سال کی کتنی زندگی, 23 سال کی, مگر کتنے ایمان لائے اور کتنی پریشانی. طائف میں گئے, وہاں کے لوگوں نے بھی پتھر برسائے, ادھر رات میں دین کوشش ہو رہی ہے مگر کفار ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں. اور ادھر جب ہجرت کی رات نکلے تو 2 تھے. پھر سن ہجری 6 میں کعبہ شریف کے دیدار نے جب بہت جوش دلایا, صحابہ نے بھی جو ہے احرام پہن لیا, نبی نے بھی احرام پہن لیا, اور 1500 چلے مدینے سے صرف مکہ شریف میں عمرے کے لیے, طواف کے لیے, صفا مروہ کی سعی کے لیے. اور مکہ کے گنجوں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے, کہاں نہیں آنے دیں گے. اور پھر حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی, شرطیں رکھی گئی, سمادھان اس بات پر کہ آئندہ سال 3 دن کے لیے تمہیں آنا ہے, ایک تلوار لانی ہے. دوسری شرط یہ ہمارے یہاں سے کوئی بھی اگر آ جائے مکہ سے تمہارے پاس تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا, اور مدینے سے کوئی مکہ آ جاتا ہے تو ہم نہیں کریں گے, ہم واپس نہیں کریں گے. یہ دبنے والی ساری شرطیں تھیں. حضرت عمر کبھی ادھر کبھی ادھر, حضرت ابو بکر کے پاس گئے, ابو بکر کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ ہاں بے شک ہے. تو قرآن اللہ کی کتاب نہیں کہا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا معبود حقیقی نہیں کہا ہے. تو عمر کیا بات ہے, تو پھر یہ دبنے کی کیا بات ہے, کہ کیوں دب رہے ہیں ہم؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں عمر خاموش رہو, یہ اللہ کے نبی ہیں, ان پر وحی کا نزول ہو رہا ہے. ادھر سب پریشان کہ دب کر کے صلح کر رہے ہیں, اور ادھر جو ہے آیت نازل ہو رہی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. سکینہ سمجھو, اطمینان سمجھو. ادھر جو ہے سب کو لگ رہا ہے کہ ہم دب رہے ہیں, کفار دبا رہے ہیں, اور ایک حضور ہے اور ایک حضرت ابو بکر ہیں جو اطمینان سے ہیں, اور آیت نازل ہو رہی ہے محبوب ہم نے روشن فتح عطا فرمائی ہے. تو سن ہجری 6 میں واپس کر دیا, نہیں جانے دیا. 7 میں 3 دن تک ہی جو ہے مکے میں رہنے دیا, مگر 8 میں حضور فاتح مکہ بن کر کے 10,000 صحابہ کے ساتھ گئے. اور سن ہجری 10 میں اعلان ہو گیا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرک ناپاک ہے, یہ روکنے والے اب قیامت تک یہاں نہیں آ سکتے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. یہ ہے سکینہ. ذرا سمجھ میں آ رہا ہے نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ہے اطمینان. کیا بات ہے, بہت خوبصورت. وَرَمَقَ اللَّهُ ذَلِكَ النُّورَ فِي كُلِّ حِجَابٍ أَلْفَ سَنَةٍ. اللہ تعالیٰ نے ان میں ہر حجاب میں 1,000 سال تک اس نور کو گوتا سن رکھا. پھر کیا ہوا, فَلَمَّا خَرَجَ النُّورُ مِنَ الْحُجُبِ رقب اللہ الى الارض فکان یوزیو ما بین المشرق والمغرب کالسراج فی لیل مظلم.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پردوں سے جب اس نور کو نکالا تو زمین کی طرف رکھا، جس سے پوری دنیا مشرق سے لے کے مغرب تک روشن ہو گئی، اور ایسی روشن ہو گئی جیسے اندھیری رات میں کوئی چراغ ہو۔ اس کو یوں سمجھو، ابھی یہاں اتنی لائٹیں ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں کسی صاحب کی موبائل کی بیٹری اگر ہم چالو کر دیں، موبائل کی لائٹ چالو کریں، اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں نا؟ مگر لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے تو ایک آدمی کے موبائل کی بیٹری سب کے چہرے کو پہچان دیں، سب کی پہچان کرا دیں، بس حضور اس اندھیری دنیا میں وہ نور بن کے آئے کہ سب نے خدا کو پہچان دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو ہے نور بن کر کے آئے، کسمان فی اللیل المظلم، اندھیری رات میں جیسے چراغ ہے، وہ جو اس طرح دنیا میں نور بن کے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ خلق اللہ آدم من الارض، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین کی ایک مشت مٹھی سے پیدا فرمایا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں کروں گا، پھر اور بھی باتیں کرنی ہو رہ جائیں گی، پھر انشاءاللہ آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں فَلَقِيَ فِيهِ نُورٌ فِي جَبِينِهِ ثُمَّ انتقل إِلَى شِيشٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور مصطفیٰ کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے۔ پھر وہاں سے شیخ علیہ السلام کی پیشانی میں وہ جو ہے نور منتقل ہوا۔ پھر وہاں سے وَكَانَ يَنْتَقِلُ، حدیث کا الفاظ سننا جو عقیدہ دینا چاہتا ہوں، وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَى طَيِّبٍ وَمِنْ طَيِّبٍ إِلَى طَاهِرٍ إِلَى أَنْ أَوْصَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عبد الله ابن صلب عبد الله ابن عبد المطلب ومنه إلى رحم أم آمنة بنت وهب۔ حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ نور حضرت شیرس سے ایک جو ہے پاکیزہ پشت سے پاکیزہ پیٹ کی طرف، اور پھر پاکیزہ پیٹ سے پاکیزہ پشت کی طرف یہ منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ میرے باپ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے پشت میں وہاں سے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں منتقل ہوا۔ اب کہنا یہ ہے، پھر حدیث کے الفاظ سنو، وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَى طَيِّبٍ وَمِنْ طَيِّبٍ إِلَى طَاهِرٍ، پاکیزہ پشت سے پاکیزہ پیٹ کی طرف، پاکیزہ پیٹ سے پاکیزہ پشت کی طرف، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک سب کے سب ایمان والے، سب کے سب پاکیزہ، سب کے سب پاک، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مشرک ہے ناپاک، اور حضور فرماتے ہیں میرا نور جن جو ہے پیٹوں میں اور پیٹھ میں رہا وہ سب پاک۔ تو جب سب پاک ہے تو سب ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر بھی رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ کے پیج نمبر 7 پہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یعنی ابا اور اماں دونوں کفر پر مرے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث ہر ایک سے سنا نہ کرے، ہر ایک سے پڑھا نہ کرے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو جو ہے یہ لگا ہوا ہے، اس سے سن لیا اس سے سن لیا، وہ علی بندر مرزا بندر سے لوگ سن رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سب جو ہے گمراہ ہے، اور میں کہتا ہوں ہمارے پاس کیا نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو سنتے ہیں، ہمارا عقیدہ غلط ہے تو پھر تو کیسے اپنے تو خالی علم جاننے کے لیے اپنی جانکاری کے لیے تو حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور تابعین ہیں اور سید المعبرین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ خواب دیکھتے تھے تو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے محمد بن سیرین کے پاس جاتے تھے۔ اتنا علم بیٹھے ہوئے ہیں جو مولوی آئے بد مذہب تھے، قادریہ فرقے سے تعلق تھا، انہوں نے کہا حضرت کچھ قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں میرے نہیں سننا ہے۔ کہا ہم حدیث سنانا چاہتے ہیں، کہا میرے نہیں سننی ہے۔ پھر فرمایا تم جاتے ہو کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، تو دونوں چلے گئے۔ شاگرد نے کہا حضور قرآن و حدیث سنانے آئے تھے، آپ نے منع کر دیا۔ فرمایا سنو قرآن و حدیث پڑھنا سننا میرا محبوب مشغلہ ہے، مگر دونوں بد مذہب تھے،
مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں قرآن و حدیث کی آڑ میں اپنی بدمذہبیت اور اپنا برا عقیدہ اس میں شامل کر کے مجھے گمراہ نہ کرے. تو میں نے کہا مجھے قرآن سننا ہی نہیں ہے تم سے, مجھے حدیث تم سے سننی نہیں ہے. مشکاۃ شریف کے کتاب العلم میں حضرت محمد بن سیرین کا فرمان نقل ہے کہ ان ھذا الامر دین فانظروا عمن تاخذون دینکم, یہ علم دین ہے تو دیکھ لو اپنا علم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. کہتے ہو نا کوئی علم سیکھتے ہیں علم سیکھتے ہیں, فرماتے یہ علم دین ہے, اس کو کس سے لے رہے ہو؟ دین ہمیشہ کبھی بے دینوں سے نہیں ملے گا, دینداروں سے ملے گا. کس سے ملے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اگر قرآن قادیانی سے سنا تو قادیانی ہو جاؤ گے, وہابی سے سنا تو وہابی ہو جاؤ گے, رافضی سے سنا تو رافضی ہو جاؤ گے, عاشق رسول سے سنا تو عاشق رسول ہو جاؤ گے. تو حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فیصل آباد کی مسجد میں ایک اہل حدیث مولوی بات کر رہا تھا, سانس بنا کے کہہ رہا تھا, اے مسلمانوں سنیوں برے نہیں سماتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہمیں بچائیں گے, ہمیں بچائیں گے, وہ تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بچا سکیں گے, تو تمہیں کیا بچائیں گے؟ تو ایک کھیڑوت اس کے پاس علم نہیں تھا, صحبت اچھی تھی, تو وہ کھڑا ہوا آخر میں کہتا ہے مولانا صاحب ایک سوال کروں؟ تو بولے ہاں. بولے جو بچہ قرآن یاد کر لے, حافظ قرآن ہو جائے, حدیث پاک میں اس کا درجہ کیا؟ تو اہل حدیث مولوی کہتا ہے ہاں اس کا درجہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله بالجنة وشفعه من عشرة من أهل بيته. کہ جو بندہ قرآن پڑھے اسے مضبوطی سے یاد کر لے اور قرآن میں جو حلال احکام ہے اسے حلال جانے مانے اور جو حرام ہے اسے حرام جانے اور مانے, تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کی شفاعت سے 10 لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو پھر اس کسان کھیڑوت نے کہا مولوی صاحب فائنل ہے یہ؟ بولے ہاں. بولے حدیث ہے یہ؟ تو بولے ہاں بالکل, میں نے حدیث مجھے معلوم ہے یہ حدیث ہے. کہا افسوس ہے تیرے علم پر, افسوس ہے تیری سمجھ پر, کہ جب جو بچہ قرآن یاد کر لے وہ اپنے گھر والوں کو 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے, تو جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے ماں باپ جہنم میں جائیں گے, کل قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ ہی وہی کھلوائیں گے. بولتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے, مطلب یہ شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی, سوا تیرے کس کو یہ قدرت نہیں. اور پھر فرمایا فلما اخرجنی الی الارض, اب حضور کس شان سے دنیا میں آئے وہ بھی سنیے. فلما اخرجنی الی الارض فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وقائد الغر المحجلین. کافی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین کی طرف بھیجا تو مجھے رسولوں کا سردار بنا کر کے بھیجا, خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجا, سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا, وقائد الغر المحجلین, اور چمکتے ہوئے روشن اعضاء والوں کا قائد اور لیڈر بنا کر کے بھیجا. چھیلے جملے کی وضاحت کروں گا, میں صرف ترجمہ نہیں سناتا, آپ کو سمجھاتا بھی تھا. قائد الغر المحجلین, چمکتے ہوئے روشن اعضاء والوں کا لیڈر اور قائد بنا کر کے بھیجا. تو اپنے اعضاء چمکانے ہیں, اپنے اعضاء روشن کرنے ہیں, حضور ہمارے بھی قائد ہو جائیں. تو دیکھو یہ اس امت میں ہے, اگلی امتوں نے بھی نمازیں پڑھی ہے, انہوں نے بھی پاکی حاصل کری ہے. کل قیامت کے دن ان کے اعضاء نہیں چمکتے ہوں گے, مگر نبی فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع
منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میری امت وضو کے اثر کی وجہ سے چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ آئے گی، چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، کوہنی بھی چمک رہی ہوگی، پاؤں کے تلوے بھی چمک رہے ہوں گے، وضو کا جہاں جہاں پانی گرا ہے وہ سارے اعضاء چمک رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اب تمہیں اگر اس کی چمک زیادہ کرنی ہے تو وضو زیادہ کرو، وضو زیادہ رہو۔ 4-5 سال پہلے مان لو کہ یہاں کلر ہوا، ٹھیک ہے نا، مگر دھیرے دھیرے فیکا ہو جائے گا نا، اس کی چمک کب ہوگی؟ جب اس پر بار بار کلر کیا جائے، بار بار کلر کیا جائے، صحیح ہے؟ تو ایسے ہی ان اعضاء کی چمک بڑھانی ہے تو خالی 5 ٹائم وضو نہیں، جب جب بے وضو ہو تب تک وضو کر لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کی صبح ہوتی تھی، فجر کے بعد مسجد نبی شریف میں بیٹھتے، فرماتے ہیں کسی نے خواب دیکھا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا۔ ایک دن کہتے ہیں اللہ کے رسول جو ہے بیٹھے، فرمایا اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فدعا بلال، صبح بیٹھے پوچھا کسی سے نہیں، کہا بلال کو بلاؤ، حضرت بلال آئے، فرمایا یا بلال لما سبقتنی الی الجنہ انی دخلت باریحۃ الجنہ فسمعت خشخشۃ امامی۔ اے بلال کون سا کام کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں مجھ سے آگے آگے جا رہے تھے، پولیس رات میں جنت میں گیا تو میں نے تمہارے قدم کی آہٹ مجھ سے بھی آگے سنی ہے، کیا کام کرتے ہو بلال؟ حضرت بلال کہتے ہیں ما اذنت قط یا رسول اللہ الا صلیت رکعتین وما حدثنی قط وما اصابنی حدث قط الا تغذت عندها۔ یا رسول اللہ جب جب اذان دیتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتا ہوں، اور جب جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو ضرور کر لیتا ہوں، کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا اسی وضو کی برکت سے تم میرے آگے آگے جنت میں جاؤ۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چمائیں اپنا تو ہاتھ ہی کھائیں۔ یاد رکھیں 2 باتیں سنی میری، اگر چاہتے ہو کہ بلاؤں سے بچیں، ایک بات سمجھنا کہ ہم اس جگہ رہتے ہیں جہاں ہر 5 قدم پہ کوئی نہ کوئی مندر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پہ نحوستیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں جپٹ میں آ گئے، بچے جپٹ میں آ گئے، اور جب بندہ باوضو نکلتا ہے کوئی بلا اثر نہیں کر سکتی، شیاطین بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو اب چاہتے ہیں کہ ہم بلاؤں سے بچیں تو زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں، زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام بن جائے تو ابھی بھی آپ دکان جاتے تھے، وہ کل سے بھی جاؤ گے نا، ابھی بھی آفس میں جاتے تھے، جاب پہ جاتے تھے، کل سے بھی جاؤ گے، مگر یہ میرا اپنا تجربہ ہے، آپ بھی کر کے دیکھیں کہ آئندہ کل سے وضو کے ساتھ جائیں، پھر آپ کا کام نہ بنے، یا پہلے جو سیٹ کی نظر تھی اس سے جو ہے کوئی فرق نہ آئے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ظاہر اور باطن سب پاک ہو، رحمتوں کا حضور نہ ہو۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بچے ہمیشہ زیادہ تر وضو میں رہے، باوضو رہے، آپ بھی باوضو رہے، اس کے اتنے فائدے آپ دیکھیں گے قسم خدا کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر عضو کے دھونے پر جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب جھڑ جاتے ہیں، گناہ صغیرہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کی حدیث کبھی سناؤں گا۔ اب رسول کے آنے کا مقصد ہے، اس لیے آئے نبی، ابھی انسان ہونا بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ تم میں رسول تشریف لائے عظمت والے تم ہی میں سے اہل عرب، اب تک تم سب کے پیچھے چلتے تھے، اب وہ رسول تم میں تشریف لائے ہیں کہ ساری دنیا تمہارے پیچھے چلے۔ اور اے مسلمانوں وہ رسول تم میں تشریف لائے، تم اپنی عظمت کو پہچانو، یہ وہ نبی تم میں تشریف لائے ہیں
کہ جن کی امت میں آنے کی تمنا موسیٰ کلیم اللہ کیا کرتے تھے، جن کی امت میں آنے کی تمنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے دعا کریں فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا بھی حشر گواہ امت کے ساتھ ہو جائے، امت مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے۔ اپنے آپ کو پہچانو، وہ نبی تم نے تشریف لائے، کیوں آئے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تاکہ تم پر ہماری قرآن کی آیتیں تلاوت فرمائیں۔ وہ تمہیں قرآن سکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور پھر پڑھانے والوں کا درجہ بھی بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یاد رکھیں، ہم جسے اچھا کہیں یا سمجھے دھوکہ ہو سکتا ہے، مگر اچھوں کا اچھا نبی جسے اچھا فرما دے اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر اچھے دیکھنے ہیں تو اپنی مجلس ہی میں دیکھ لیں۔ فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور پھر یہ نبی اور معلموں کی طرح صرف قرآن پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، سکھاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ نبی وَيُزَكِّيكُمْ تمہیں ظاہر میں بھی پاک فرما رہے ہیں اور باطن میں بھی پاک فرما رہے ہیں۔ تمہارے جسموں کو پاک کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، تمہیں وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں، تمہیں غسل کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہاں من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ لم یغسلها الا فعل به کذا وکذا من النار۔ نبی نے فرمایا کہ جنابت کے غسل میں اگر ایک بال کے برابر یا جسم میں کتنے ہی بالوں کے برابر اگر کوئی سوکھاپن رہ گیا تو وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ تو مولا کائنات اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں من ثم عادیت راسی، اسی وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی لے لی ہے۔ اے علی آپ نے سر سے کیا دشمنی لی ہے؟ فرمایا جب سے یہ حدیث سنی ہے تب سے میں بال رکھتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی بال گورا رہ جائے، سوکھا رہ جائے، اور جنابت کی وجہ سے پھر جو ہے جہنم میں میرے اعضاء جلے۔ فرماتے میں بال ہی نہیں رکھتا۔ اب اس سے پتا چلا کہ یہ جنابت کا غسل، یہ وضو، یہ سب بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ زور سے کہہ دو جگہ کے پاک، جسم پاک، یہ سارے طریقے بھی بتائے، اور دل کیسے پاک رہے، روح کیسے پاک رہے، یہ بھی نبی نے طریقے بتائے۔ جانتے ہیں دل کیسے پاک رہے؟ حسد سے، بغض سے، کینے سے، لعنت سے، تکبر و غرور سے کیسے پاک رہے وہ نبی نے سارے طریقے بتائے۔ ایسے ہی بغض و عداوت اگر عام مومن سے ہے تو بھی حرام ہے، مگر کہیں اہل بیت سے بغض ہو، کہیں صحابہ سے بغض ہو، کہیں معاذ اللہ نبی سے بغض ہو، اللہ والوں سے بغض ہو، تو پھر اس دل کا علاج بہت مشکل ہے۔ وہ روگ چیپی روگ ہے جس میں کسی اللہ والے کی دشمنی آ جائے۔ مان لو کہ اگر کسی کو اہل بیت سے دشمنی کا روگ ہوا تو نبی نے اس کی میڈیسن بتائی اور اس کا انجام بتایا۔ اس کینسر کو بتایا کہ من ابغضنا اہل البیت حشر اللہ تعالی یوم القیامت یہودیا۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، نبی نے فرمایا جو کوئی ہمارے اہل بیت سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قل تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا اگرچہ نمازیں پڑھے روزہ رکھے، فرمایا وَإِنْ صَلَّى وَإِنْ صَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، فرمایا ہاں اگرچہ نماز پڑھے روزہ رکھے اور سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، مگر اس کا حشر کل قیامت کے دن یہودی کے ساتھ ہوگا۔ اب کسی کو روک اگر صحابہ سے دشمنی کا ہو، صحابہ کا بغض ہو، تو نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ۔ نبی نے فرمایا ہرگز میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی مت دینا، برا مت کہنا۔ صحابہ کی شان کیا
اور تمہارا مقام کیا، تو نبی بتاتے ہیں اگر تم اپنے زمانے میں احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، توجہ ہے نا، ابھی کا سونا اور کل کا سونا دونوں میں قیمت میں بھی فرق ہے نا، مگر اس وقت کروڑوں اربوں کی تعداد میں خرچ کر کے تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور میرے صحابہ میں سے کسی صحابی نے ایک سیر کھجور یا آدھی سیر کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کی ہو تو تم اس کے برابر بھی ثواب میں نہیں پہنچ سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب صحابہ کے اس میں نہیں پہنچ سکتے تو کوئی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ارے ہمارے نبی کے برابر تو کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی، حد سے اولیاء، اولیاء سے رسول و رسولوں سے اعلیٰ۔ اور پھر فرمایا اللہ اللہ کی اصحاب لا تتخذهم غرضا بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ فرمایا اللہ اللہ میں تمہیں میرے صحابہ کے بارے میں ڈرا رہا ہوں، میرے بعد اپنی گفتگو کا نشانہ میرے صحابہ کو مت بنانا۔ کیا فرمایا؟ جہاں چار بیٹھے وہاں صحابہ کے حوالے سے بات کرنی شروع کر دی، وہ ایسا تھا تو ان کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، نبی چند مولوی بھی نکل پڑے، بولے آج کے علماء یہ نہیں بتاتے ہیں، آج کے علماء یہ نہیں بتاتے ہیں، جنگ جمل نہیں بتاتے ہیں، صفین نہیں بتاتے ہیں، اس میں ایسا ہوا تھا، اس میں ایسا ہوا تھا، اس میں جیسا بھی ہوا تھا امام حسین اس وقت نہیں تھے، تو ابھی آ جائے۔ توجہ ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح بات بتایا سر۔ کہاں ہم کہاں صحابہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا انہیں کس پیار سے دیکھتا ہے، زور سے کہو خدا انہیں کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں محو لقائے محمد، جانو دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کی۔ اب ہم ان کو جو ہے گفتگو کا نشانہ بنائیں۔ ایسے ہی اگر کسی کو زناکاری اور بدکاری کا روگ ہو، یا کسی کو جو ہے بیاج کا روگ ہو، یا کسی کو جو ہے حرام کھانے کا روگ ہو، نبی نے وہ بھی میڈیسن عطا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ بیاج کے حوالے سے فرمایا سن لو، درہم الربا یاکل الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیۃ۔ فرمایا جان بوجھ کر بیاج کا ایک درہم کھانے والا، اس کا انجام، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ 36 مرتبہ زناکاری سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ اور فرمایا الربا 70 جزءا ایسا لہو ان ينكح الرجل امه۔ فرمایا بیاج کے کچھ 70 گناہ جو ہے، 70 طرح کے گناہ ہیں، سب سے کم یہ ہے کہ بیاج کھانے والا اپنی ماں سے زناکاری کرے، اس کے برابر گناہ۔ اور زناکاری اور بدکاری کے حوالے سے آخری حدیث میں آپ کو بتا دوں، جو آج ہم سب کو فکر ہے نا، کس چیز کی فکر ہے؟ اچھے دن کب آئیں گے؟ اور میں اچھے دن اس کے والے نہیں بتاتا، مطلب مسلمانوں کے اچھے دن کب آئیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم ہر طرف مارے جا رہے ہیں، ہم ہر طرف یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اچھے دن کب آئیں گے؟ اچھے دن کب آئیں گے؟ کب مسلمانوں کا جو ہے بول بالا ہوگا؟ کب اسلام کا یہ ہوگا؟ تو سنو اچھوں کے اچھے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تزال امتی بخیر ما لم یفشو فیہ ولد الزنا فاذا فشا فیہ ولد الزنا اوشک ان یحمل اللہ بعذاب۔ نبی نے فرمایا سن لو، میری امت ہمیشہ اچھے دن ہی میں رہے گی، بھلائی پر رہے گی، خیر پر رہے گی، جب تک ان میں حرامی بچے عام نہ ہو جائیں۔ اور جب ان میں حرامی بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ کا ان پر عذاب آئے گا۔ توجہ ہے؟ آج ہم پر عذاب ہی آ رہا ہے، آیا ہے اور آئے گا۔ یہ حرامی بچے دو قسم کے، اور ابھی تو کل کے پڑھ لیا نا، کل سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ سنا کچھ خبر ہے دنیا کی؟ کیا کہا سپریم کورٹ نے؟
کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو وہ اپنے حمل کو گروا سکتی ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں. توجہ ہے نا؟ یہ آج ہی کے صبح میں نے پڑھا، آج ہی کے اس میں پڑھا ہے. دہلی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے. اب ایک طرف تو حرامی بچے یہ زناکاری و بدکاری سے، اور دوسری طرف حرامی بچے یہ جو نبی نے فرمایا تھا، وہ حدیث میں نے آپ تک سنائی تھی اس سے پہلے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی نے فرمایا ان من اعلام الساعة واشراطها ان يكثر اولاد الزانی، کہ قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ حرامی بچے زیادہ ہوں گے. اور اس حدیث کہتے ہیں مسلمون مسلمانوں میں ہوں گے. فرمایا ہاں کیسے ہوں گے؟ والقرآن بین الحرامی، قرآن مسلمان کے درمیان نہیں ہوگا، قرآن ہوگا تو حرامی بچے کیسے ہوں گے؟ فرمایا نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان ان یطلق الرجل امرأته ثم یجحد طلاقها فیقیم علی فرجها فاقام زانیان. نبی نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، بعد میں مکر جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی ایک مثال دوں. اب ایک مسئلہ آیا، بڑے ایک آدمی نے دونوں میاں بیوی کے جھگڑے ہوئے 50 مرتبہ طلاق دے دی، مگر وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ نسبت کر کے نہیں دی، یوں کر کے نہیں دی ہے، نام لے کے نہیں دی ہے. میں نے کہا دونوں لڑ رہے تھے؟ بولے ہاں لڑ رہے تھے. مگر جب لڑ رہے تھے جھگڑا کر رہے تھے، اب دے رہا ہے تو اسی کو دیکھا نا، ماں سے جھگڑا کرتے ہیں تھوڑی ماں کو کوئی طلاق دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو نبی نے فرمایا مکر جائے گا انسان، کہے گا نہیں دی ہے، میرا تو یہ مقصد تھا، میرا یہ مقصد تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے وہ نہیں کہا تھا. دونوں بغیر حلالے کے رہیں گے اور زناکاری ہوگی اور حرامی بچے پیدا ہوں گے. اور جب حرامی بچے پیدا ہوں گے تو اور شک آئیں گے اور بھی عذاب. نبی نے فرمایا عذاب عام ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ کیا ہے اب آنے والا جو عذاب ہے؟ یاد رکھو یہ کوئی حق و باطل کی جنگ نہیں ہوگی، قتل عام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا ہمیں جگا رہا ہے. 2002 کو ہم بھول گئے، یہ ایک مرتبہ جگانا تھا، پھر کورونا آیا، پھر ہم جگے، پھر بھول گئے. یہ جیسے بغداد والے تادانیوں کا عذاب آیا، جوئے نے شراب نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، پڑے ہوئے تھے، تادانی آئے دوڑے ہوئے اللہ کے ولی کے پاس گئے کہ حضور دعا فرمائے. حضرت شیخ احمد نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، تادانی چلے گئے. کل اب سدھر جانا بغداد والوں، اب سدھر جانا. اب مسجدوں کو عام کرنا بغداد والوں، اب شراب جوئے ایشو عیاشی کے محفل چھوڑے پر سدھر جائیں گے. کچھ دن سدھرے رہے اور پھر ویسے ہو گئے. پھر تاتاری آئے قتل کرنے کے لیے. پھر جو ہے گئے اللہ کے ولی کے پاس، پھر انہوں نے دعا کی، پھر چلے گئے. پھر کہا دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا بغداد والوں سدھر جاؤ. کہیں نہیں اب تو نہیں ایسا ہوگا. مگر پھر ویسے ہو گئے چند مہینوں کے بعد. پھر تیسری مرتبہ تاتاری آئے، پھر بغداد والے دوڑے گئے. اللہ کے ولی نے ایسے کیا اور رکھ دیا کہ اب روک دیا گیا ہے، اب دعا قبول نہیں ہوگی، منع کر دیا ہے مجھے. کہ آپ کیا کریں؟ کاج کرو، چلو جہاد میں. سب کو جو ہے لے گئے اور سب سے پہلے شیخ احمد ہی بھاگے. کہا حضرت آپ بھاگ رہے ہیں، کہا کیا کروں؟ میں ان سے لڑوں جن کے ساتھ فرشتے ہیں. یہ حق و باطل کی جنگ نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں ایھا الکفر اقتلوا الفسق، اے کافروں ان فاسقوں کو قتل کرو، اللہ نے تمہیں عذاب بنا کے بھیجا ہے. وہ دین دور نہیں ہے، میں ڈرانے نہیں آیا ہوں. جو آنکھیں دیکھ رہی ہوں بتا رہا ہوں، جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں آپ کو کیا بتاؤں. نیندیں نہیں آتی ہمیں. اس قوم کا کیا ہوگا؟ ہم اتنے کافر سوئے ہیں، اتنے کافر سوئے ہیں. یار کسی کی نیند ہو، اتنی نیند ہو کہ دور کا شور نہ جگائے تو قریب کا شور تو جگائے. اگر سیریا کے بچوں کی آواز نے نہیں جگایا، فلسطین کی بیواؤں کی آواز نے نہیں جگایا، تو ارد گرد جو ہمارا رات دن ہو رہا ہے، اب ہم ایئرپورٹ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم اسٹیشن پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. جب اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا کہ آپ بھول گئے. ابھی چند دن پہلے ہائی کورٹ کے جج نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے جب نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے تو اس کے لیے برقع کہاں سے ضروری ہوا؟ یہ اس نے کیوں کہا کہ مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں؟ کیوں کہا اس نے؟ اس قوم کی جو وردی ہوتی ہے نا، جب وہ قوم وردی کے بغیر رہے
تو ماری جائے. سکھ قوم کے کسی آدمی کو آپ نے دیکھا بغیر وردی کے، بغیر پگڑی کے کہیں دیکھا؟ اس قوم کا آدمی 10 سال تک والا گودام ہے تو پگڑی کے ساتھ ہے، وردی کے ساتھ ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، ہماری وردی کیا ہے؟ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. فرمایا ہاں محمد رسول اللہ کے ساتھ والوں کی وردی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے چہرے نماز کی برکتوں سے روشن ہوں گے. یہی ان کی پہچان توریت میں ہے، یہی پہچان انجیل میں ہے. ہم اپنی پہچان کھو گئے ہیں، اب ہماری پہچان خالی جمعہ والی ہو گئی ہے. مسلمانوں، جس دن ہماری پہچان 5 وقت کے نماز والی ہو جائے گی، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرمائے گا. اللہ وہ عزت عطا فرمائے گا. اگر انقلاب بنانا ہے تو نبی کے میلاد کے صدقے میں 5 ٹائم میلاد منانے والے ہو جاؤ کہ نبی کی آمد کا مقصد ایک یہ ہے کہ یہ چہرے جو ہے سر ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. مولا کریم 5 وقتہ با جماعت سنی امام کی وجہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار مجھے اور آپ کو میلاد کا صدقہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.